بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جنت بیچ کر کے بتا رہے ہیں کہ خالق کل نے مجھے مالک کل بنایا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جو بھی مقامات ہیں ہم سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ مختار کل تھے؟ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے کلمہ پڑھا دے۔ کوشش کر رہے ہیں، سب کو توفیق نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق کو بھی بتایا، ابو جہل کو بھی بتایا، ابو بکر نے قبول کیا، ابو جہل کو توفیق نہیں ملی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا، آپ پر جادو کیا گیا، فرشتوں نے بتایا، تب معلوم پڑا آپ کو، اس سے پہلے معلوم نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور واقعاتی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر وقت میں اپنے چچا، سگے چچا ابو طالب کو کوشش کر کے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے چچا جان، ہاں یا عمِ قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود ان کو توفیق نہیں ملی۔ اور اسی سلسلے میں جب ان کی موت ہو گئی تو آپ نے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو قرآن آ گیا کہ دعا نہیں کر سکتے۔ شرک پر مرنے والوں کے لیے نبی نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، نبی کو مشرک قریبی رشتہ دار جس سے محبت ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، جس نے قدم قدم پر ساتھ دیا، یہ ایک دلیل، میں نے جتنی باتیں بیان کی اس میں سے کوئی ایک، اور یہ جو آخری بیان کر رہا ہوں صرف ایک دلیل شرک کی تردید کے لیے، وہ لوگ جو بزرگوں باباؤں اور فلاں کے در پہ جا کے اللہ رب العالمین کا حق ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے اگر توفیق ملے اور سوچے غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر زبان سے جملہ کہہ دیتے ہیں کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کر دیا۔ قرآن کی آیت آ گئی، سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے، لیس لک من الامر، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ احد ہے۔ اپنے معاملات میں اللہ کو پورا اختیار ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ سید المرسلین بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ گستاخی رسول نہیں ہے، رسول کو ہم سارے مراتب جو قرآن و حدیث نے دیے ماننا ضروری ہے، لیکن وہ ابدیت کے دائرے سے نکال کر اللہ بنا دینا یہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور جو لوگ رسول کی محبت کے دعوے میں یہ کام کرتے ہیں وہ رسول سے محبت نہیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اس بنیادی دعوت کے خلاف جا رہے ہیں جو تمام رسولوں کی دعوت تھی مرکزی طور پر، توحید۔ اور یہ قل اللہ احد کی ساری فضیلت اس کی توحید کے معنی اور مطلب کے سمٹے ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بیمار لوگ وفات پا گئے، آپ کے نواسے کے بارے میں خبر ملی، ہاں آپ آئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، مطلب محبت تھی، ہاں اپنے بیٹے کی وفات پر قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ہاں آپ نے فرمایا کہ ان العین لتدمع والقلب يحزن وان بفراقك یا ابراہیم لمحزون، ہاں کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل رنجیدہ ہیں، اور اے ابراہیم 18 مہینے کے وفات پائے تھے بیٹے، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غمزدہ ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اب بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیارات ہوتے جو اللہ کے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کی وفات پر اس طرح غمزدہ ہوتے، وفات ہونے دیتے؟ کوئی نرینہ اولاد آپ کی نہیں بچی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات ہوتے تو آپ کفار آپ کے مقابلے میں آ کر اتنی جسارتیں کرتے، آپ کو زخمی کر پاتے، آپ پر یہودی لوگ جادو کر پاتے، آپ پر جادو کا معاملہ ہو پاتا، آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام شہید ہوتے، آپ کے سامنے کئی صحابہ شہید ہوئے، دم توڑ دیا، ہاں حضرت ابو عمارہ رضی اللہ عنہ احد کے جنگ کے بعد آپ ان کے پاس گئے، سانسیں چل رہی تھی، اشارہ کر کے قریب بلایا، آپ کے زانوں پر سر رکھ دیا، مسکراتے ہوئے جان نکل گئی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا نہیں؟ کیا اختیار تھا اور نہیں بچایا؟ اور جب نہیں تھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں ایسے سینکڑوں واقعات قرآن و حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کے اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں گئے یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خود کو طاقت ہوتی تو خود کو نہیں بچا پاتے، ہاں اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، مطلب اللہ کے محتاج انبیاء بھی ہیں۔ اختیار پورا کا پورا صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ احد ہے، الصمد ہے، الحی ہے، القیوم ہے، اپنے اختیارات میں، ربوبیت میں، صفات میں، خوبیوں میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور دیگر انبیاء کرام اللہ کے محتاج ہیں
تو بزرگان دین، اولیاء، صالحین، مشائخ فلاں وہ پانی میں چلے، ہوا میں اڑے، کرامت کھیلے، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھے، اس قسم کے واقعات بیان کر کے کوئی یہ بیان کرنے کی کوشش کرے کہ ان کے در پر، ان کی مزار پر، ان کے مشہد پر جا کے آپ اپنی فلاں ضرورت پیش کر سکتے ہو، پورا کر سکتے ہیں، تو یہ واقعات بیان کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ صمد اللہ نہیں ہے، احد اللہ نہیں ہے، ان بزرگوں کے در پہ بھی وہ چیزیں مل جائے گی جو اللہ سے لی جاتی ہیں، تو پھر اللہ اکیلا کہہ رہا۔ ہاں، اور جو یہاں تک جسارت کرتے ہیں کہ وہی جو مستوی رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، بتائیے کیا وہ قل اللہ احد کو مانتے ہیں؟ پورے قرآن کا، تمام نبی کی بنیادی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی واضح مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، رسول کی شرک اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کو گالی دینا ہے کہ اللہ تجھ سے نہیں فلاں سے اولاد مانگ لوں گا، تیرے درد پہ نہیں فلاں سے اپنی ضرورت پیش کر دوں گا، یہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے کہ اللہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ تجھ سے تیری ضرورت نہیں ہے مجھے، یا تجھ سے مانگے بغیر بھی میں اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں۔ ہاں، ایسے اور کئی معنی اس میں شامل ہیں، تو پتہ چلا شرک اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اور یہاں ہم جو سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ علمی اعتقادی اعتبار سے توحید پر مشتمل ہے، جو شیخ علامہ ابن قیم نے کہا کہ جب ہم نے احد کہا تو اللہ تعالیٰ کی مماثلت کی نفی ہو گئی، اب کائنات میں کوئی بھی وجود اللہ کے جیسا نہیں ہے، اور جتنے مشرک ہیں، کافر ہیں، کسی بھی شکل میں شرک کرتے ہیں، وہ سب اس کا رد کر رہے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں کہ الاحد الصمد جب ہم نے کہا تو سارے مشرکین کا، کافرین کا رد ہو رہا ہے کہ تم کسی بھی طریقے کا شرک کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو الاحد نہیں مان رہے ہو۔ ہاں، تو احد میں مماثلت کی نفی ہو گئی، اور الصمد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمالات کا اثبات ہو گیا۔ دونوں نام مل کر اسم اعظم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور دونوں ناموں میں جب دونوں نام ملتے ہیں تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خوبیاں اس میں سمٹ جاتی ہے۔ جب کہا کہ اللہ اکیلا ہے، کس چیز میں اکیلا ہے؟ اپنے علم میں اکیلا ہے، حلم میں اکیلا ہے، اپنے قدرت میں اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اس کے جیسا سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تمام چیزوں پر اختیارات اور کائنات کا تصرف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، اور جب ساری خوبیاں ہیں اسی لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔